خورشید، اور اس چینل میں میں آپ کو سکھاؤں گی قرآن پاک کا ترجمہ آسان ترین الفاظ میں، اور قرآن پاک کی تفسیر جو اس کے میں نے لیسنس بنائے ہوئے ہیں کینوا میں، اور تفسیر کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم لیتے ہیں تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر رازی اور مختلف دوسری تفاسیر سے، جو کہ بہت ہی میں آسان ترین کر کے آپ کو پڑھاؤں گی، آپ کو سکھاؤں گی کہ قرآن پاک کی جو آپ ان تفسیروں کا نام سن کے گھبرا نہ جائیں۔ میں نے ان کو بہت ہی آسان اردو میں کر کے لکھا ہوا ہے تاکہ آپ قرآن پاک کا معنی اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اور اس میں آپ کو سکھاؤں گی عربک گرامر، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اسکرین کھولی ہوئی ہے، اور عربک گرامر کے لیسنس بھی میں نے اسی طرح سے کلرفل کر کے وتھ پکچرز آسان ترین کر کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس لیسنس بنے ہوئے ہیں جی قرآن اینڈ میتھس، قرآن اینڈ سائنسز، اور ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے لیسنس بنانے شروع کی ہیں جیوگرافی پر، کہ جیوگرافی کیا ہوتی ہے اور مختلف قسم کی جیوگرافی، اور اس کے بعد ہر جیوگرافی کے پر ہم لیسنس بنائیں گے اور اس کو بھی کنٹینیو کریں گے، اور اس کو قرآنک ویو سے لازمی پڑھیں گے، قرآن اینڈ جیوگرافی کے ویو سے اس کو لازمی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس کہاں اسٹوری ٹیلنگ سیشنز کے لیسنس ہیں، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھاؤں گی، جیسے عمر بن عبدالعزیز کون تھے، جیسے غزوات ہے، غزوۃ بدر، غزوۃ احد، غزوۃ الاحزاب سے لے کر کافی کچھ، اور جیسے ابھی میں نے ریسنٹلی اسٹوری پڑھائی ہے بچوں کو زمزم کی کہانی، زمزم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور زمزم کا چشمہ کیسے پھوٹا، اور اس کا پانی سائنس کے لحاظ سے کیا ہے، اور یہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ چلیں جی، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیسن، اور آپ کو یہاں پہ لکھا آ رہا ہوگا ما ہاذا۔ ما ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہاذا ایکولز ٹو یہ، ما کیا، یعنی ما ہاذا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیے جی، ساتھ ساتھ آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہوگا، ما ہاذا، ہاذا بیتن، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ گھر ہے۔ اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے۔ اب جو ہم نے لفظ یوز کیا یہاں پر، ورڈ یوز کیا اہذا بیتن، کیا یہ واقعی میں گھر ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، جیسے ہم اس چیز کے بارے میں ڈبل مائنڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں شک ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں گمان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز واقعی میں یہ ہے یا پھر کچھ اور ہے، تو اس کے لیے ہم عربک میں ورڈ یوز کرتے ہیں اہذا بیتن، نعم ھذا بیتن، نعم مطلب یس، دس از اے ہاؤس، ٹھیک ہے، نعم ھذا بیتن، جی یہ گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو ریڈ کریں میرے ساتھ، ما ھذا، ھذا بیتن، اھذا بیتن، نعم ھذا بیتن، ٹھیک ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا بیتن یہ گھر ہے، اھذا بیتن کیا یہ واقعی میں گھر ہے، نعم ھذا بیتن جی یہ گھر ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ قرآن پاک میں اس ایک آیت میں یوز ہوا ہوا ہے، بہت جگہ پہ یوز ہوا ہوا ہے، اتواصون بہ بل ہم قوم طاغون۔ ابھی میں نے سورۃ الذاریات یاد کی ہے، اس میں بھی یہ کا ورڈ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کس لیے ہوتا ہے، جیسے اب یہاں پر یہ سورہ یوسف میں قالوا اِنَّکَ لَأَنتَ یوسف، یہ قالوا یعنی ان سب نے کہا، ان سب نے کہا مطلب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو ہلکا ہلکا سا پہچان بھی لیا، لیکن سٹل وہ کنفیوز تھے، لیکن وہ ہلکا ہلکا سا ان کو پہچان بھی رہے تھے کہ، تو انہوں نے یہ سوال کیا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف۔ اب یہ بڑی پیاری بات ہے، ہوتا ہے یہاں پر کیا، واقعی میں، اِنَّا بے شک، کا تم ایک لڑکا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ میں آپ کو نا، یہاں پہ جو پروناؤنس یوز ہوئے ہیں عربک کے، اور عربک میں انتا کیا ہوتا ہے، انا کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ کے لیسنس میرے پاس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ون بائی ون ہم سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے، اور ون بائی ون میں آپ کو عربک گرامر سمجھاتی جاؤں گی، اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔
تو ابھی بس آپ اتنا سمجھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو پہچان بھی لیا لیکن وہ کنفرم کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے یہ پوچھا ایسے کر کے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّکَ میں شک ہے، لَأَنْتَ میں یقین ہے، کیسے؟ لام زبر لا جو آیا نا یہاں پر انتا سے پہلے، اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. جیسے ہم کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، ہے نا، ہم کہتے ہیں نا سورۃ العصر میں، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان بے شک انسان، لفی خسر نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. یہاں پہ لا آیا نا جو فی سے پہلے، اس کا مطلب ہے یقیناً، لام زبر لا، یقیناً، لازمی، ضرور، بے شک. ٹھیک ہے، اس کا لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، یقیناً انسان خسارے میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں، ابھی ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے پوچھ رہے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّکَ کیا آپ واقع میں، لَأَنْتَ آپ یقیناً یوسف ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، اب ہم آ جاتے ہیں اس پر ہماری سیکنڈ سلائیڈ. ما ہاذا، کیا یہ کیا ہے؟ ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا قمیصن، یہ شرٹ ہے، قمیص ہے. اہذا معطف، کیا یہ کوٹ ہے؟ جو کہ وہ دور سے دیکھ رہا ہے یا اس سے شک پڑ رہا ہے کہ یہ شرٹ ہے یا کوٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو جملے ہیں سم ٹائمز آپ کو لگے گا کہ ان کی کوئی سینس نہیں بنتی، لیکن یہ بچوں کے لیے ہوتے ہیں اور ان کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر لکھتے ہیں. پلس ہمارا یہ مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے ہم اور لوگوں کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی جو ووکیبلری ہے اس میں اضافہ کر سکیں. ٹھیک ہے، اہذا معطف، کیا یہ کوٹ ہے؟ لا نہیں، ھذا قمیص، یہ قمیص ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ ایک کاپی اپنے پاس رکھیں اور اس کاپی کا نام رکھیں عربی ووکیبلری. ٹھیک ہے، اور اس میں الف با تا سا اس طرح کے پیجز، اس طرح کے سیکشنز بنائیں. ٹھیک ہے، عربک الفابیٹس جتنے ہوتے ہیں اتنے سیکشنز بنائیں اپنی کاپی پر، اور آپ وہاں پر یہ سارے جو ورڈز آپ کو نظر آتے جا رہے ہیں، جیسے بیتن گھر، ٹھیک ہے، بیتن گھر، نعم یس، ٹھیک ہے، نعم جی ہاں، قمیصن قمیصن شرٹ، معطفن کوٹ، لا نہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے ورڈز آپ اس کاپی میں لکھتے جائیں. ٹھیک ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ھذا کرسیشن، یہ کرسی ہے، یہ چیئر ہے. اھذا سریرن، کیا یہ بیڈ ہے، کیا یہ بستر ہے؟ لا ھذا کرسی، نہیں یہ کرسی ہے. ٹھیک ہے، چلے میرے ساتھ پڑھیں. ما ھذا، ھذا کرسیشن، اھذا سریرن، لا ھذا کرسیشن. ٹھیک ہے، اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ اب یہ نیا ورڈ آ گیا، مفتاح چابی کی. لا نہیں، ھذا قلم، قلم ایکوالز ٹو پین. ٹھیک ہے، قلم میں بچوں کو پہلے پڑھا چکی تھی، اس لیے میں نے یہاں پر نہیں لکھا ہوا. یہ پی ڈی ایف فائل ہے، اس کو میں ایڈٹ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ وہ لیسنز ہیں جو میرے کینو میں سے ڈیلیٹ ہو گئے تھے. اگر یہ کینو میں ہوتا تو میں اس کو رائٹ ناؤ یہاں پہ ایڈٹ کر لیتی، لیکن ابھی یہ پی ڈی ایف فائل ہے. اھذا مفتاح، مفتاح ایکوالز ٹو چابی. ٹھیک ہے، کیا یہ چابی ہے؟ لا نہیں، ھذا قلم، یہ پین ہے. ٹھیک ہے، اھذا قمر، کیا یہ چاند ہے؟ ٹھیک ہے، قمر ایکوالز ٹو چاند، مون. لا ھذا نجم، نہیں یہ ستارہ ہے، نجم ستارہ. ٹھیک ہے، اھذا قمر، کیا یہ چاند ہے؟ لا ھذا نجم، نہیں یہ ستارہ ہے. ٹھیک ہے، چلے جی، اس کے آگے میں نے فل ان دی بلینکس بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سارا جو پی ڈی ایف لیسن ہے یہ میں ایک واٹس ایپ گروپ ابھی بناؤں گی، اس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گی. وہاں پر میں اس پی ڈی ایف لیسن کو شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی، اور وہاں سے آپ اس کو مزید سمجھ سکتے ہیں، مزید اس کو آسان کر کے اس کو خود سے سولو کر سکتے ہیں. اور ابھی یہ لیسن، اسی لیسن کا ایک پارٹ 2 بھی میں بناؤں گی، جس میں ہم یہ پڑھیں گے اسماء الحیوانات فی اللغہ العربیہ، یعنی اینیمل نیمز ان عربک. ٹھیک ہے، اینیمل نیمز ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ پھر ہم ما ھذا کی جو
ایکسرسائز ہے اس کو سالو کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ.